بہت اہم بات ہے. اگر مسلمان مرد وہ بات سمجھ لیں تو آدھے سے زیادہ گھر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عورت ہے نا، یہ تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے. بعض عورتیں دور حاضر میں اس بات کو بھی ناپسند کرتی ہیں، جی ہمیں یہ کہہ دیا کہ تیری پسلی سے پیدا ہوئی. اور جو بات نبی کریم سمجھا رہے ہیں اس کے اوپر غور تو کرو. اس تیری پسلی کو اپنے ٹیڑھ پن کے ساتھ قبول کرو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا. اگر اس کو سیدھا کرنے لگ جاؤ گی یہ ٹوٹ جائے گی. یہ بڑی نازک چیز ہے. اس کے ساتھ اگر فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ اگر زندگی بتانی ہے، اس کے ساتھ اگر زندگی چلانی ہے، اس کے ساتھ اگر زندگی بسر کرنی ہے، اس کا فائدہ ٹیڑھ پن کے ساتھ اٹھایا جائے، اس کے ساتھ محبت کا، شفقت کا معاملہ کیا جائے. ورنہ یہ کفران نعمت کرتی ہیں. کس طرح؟ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور میری بہنیں بیٹیاں اس بات سے ڈر جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں بڑی تعداد عورتوں کی دیکھی ہے. آقا کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے یہ کفر کر دیتی ہیں. کس بات کا کفر؟ ان کا خامند ایک عرصہ ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، جو خود کھاتا ہے وہ ان کے منہ میں ڈالتا ہے، ان کی خاطر مدارت کرتا ہے. ایک بات ناپسند آ جائے، ایک بات بری لگ جائے تو جواب میں کیا کہتی ہیں؟ ہم نے اس مرد میں کوئی اچھی بات دیکھی ہی نہیں، ہمارا خامند ہے ہی ایسا. یہ عورت کی فطرت ہے. یہ کہنا، اس فطرت کے ساتھ عورت کے ساتھ گزر بسر کرنی، اپنے اندر صبر پیدا کر کے، یہ الگ بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ عورت کی اس بات کے اوپر اللہ رب العزت عورت کو گرفت کرے گا، اسی بات کے اوپر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کائنات کا، کائنات دیکھیں کتنی وسیع مفہوم ہے، بڑا لمبا چوڑا کائنات کا مفہوم ہوتا ہے. کائنات کے کتنے خزانے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا. ہمیں دنیا کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے ہیرا ہی سب سے عمدہ خزانہ ہے اور ہیرا ہی سب سے قیمتی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے جتنے خزانے ہیں نا، ان میں سے سب سے بہتر خزانہ نیک عورت ہے. ایسی نیک عورت کہ جب مرد اس کو دیکھے، جب مرد اس کی طرف دیکھے وہ مرد کو خوش کر دے. کیا مطلب؟ ہماری بہنوں بیٹیوں کا رویہ، ایٹیچیوڈ اپنے خامندوں کے بارے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خامند سارے دن کے بعد گھر آ رہا ہے، آگے سے عورت نے بھی ماتھے پہ تیوری چڑھائی ہوئی ہے، بل چڑھایا ہوا ہے، جی تیری بہن نے یہ کیا، تیری والدہ نے یہ کیا، جی یہ معاملہ ہے. اور لوگوں، صحابیات کی تربیت اس سے مختلف تھی. خامند باہر سے آئے، آج کل عام ہے یہ معاشرے کے اندر، سب سے پہلا کام ابھی گھر میں کیا آنا ہے؟ ابھی باہر ہی ہوگا تو میسج شروع ہو جائے گا، امی نے یہ کہا، بھائی نے یہ کہا، بہن نے یہ بات کر دی ہے. آنے سے پہلے اس کا موڈ بھی خراب کر دینا ہے، آنے پہ نہ استقبال ہونا ہے، نہ خوش اسلوبی سے مسکرا کے ویلکم کہنا ہے. صحابیات کا طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، کیسی کی تھی؟ بیٹا بیمار ہے، سچا واقعہ ہے، بیٹا بیمار ہے، والد تڑپ رہا ہے بیٹے کے لیے، دوائی لے کے آ رہا ہے، خدمت میں جا رہا ہے، آگے پیچھے بھاگ رہا ہے، انتظام انسرام کر رہا ہے، اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. گھر آیا جلدی میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تیرا بیٹا تو بہت اچھی حالت میں، پہلے سے تو بہت بہتر جگہ ہے، پہلے سے تو بہت زیادہ آرام میں ہے. خامن کے دل کو سکون پہنچا. ام سلیم تیار ہوئی. صحابیات کی تربیت یہ ہے، ٹریننگ یہ ہے. ویلکم کیا، اپنے آپ کا بناؤ سنگار کیا، ان کے ساتھ شب بسری کی، جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو استوار کیا. تعلق قائم کرنے کے بعد جب سارے معاملات طے ہو گئے، ختم ہو گئے، اپنے خامند کو کہتی ہیں تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کے پاس کیا معاملہ ہوا؟ یہ لمبا چھوڑا واقعہ. اگر تو ایک بات بتلا، اگر کوئی تجھے امانت دے پھر تجھ سے تیری امانت واپس لے لے، مانگنے کا تقاضا کرے، تجھے ₹1,00,000 دیا ہے، 10,000 دیا ہے، ایک دن اس کا تقاضا کرے واپس کر دے، تو اس کو واپس کرے گا؟ میں کروں گا.
क्या वो वापस मांगे वो जुर्म है? नहीं जुर्म, उसका हक है, हक है। फिर रब ने हमें एक अमानत दी थी, एक बेटा दिया था, फिर उसका वक्त आ गया, जिसने इमानत दी थी उसने इमानत को वापस तलब किया, मलकुल मौत ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया, तेरा बेटा फौत हो चुका है। हामन सर पकड़ के बैठ गया कि तूने मेरे साथ क्या मामला किया है? मैं सारा दिन उसके लिए परेशान था, फौत हुआ, तूने इतला नहीं की, तूने मेरे से तल्लुक कायम किया, गुस्से में आ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कहा मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कहा मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए, कहा तेरी बीवी से तो रब भी राजी हो गया है, तेरी बीवी से तो रब भी राजी हो गया है, जा इस शब बसरी के नतीजे में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बेहतर बदले की दुआ देता हूं। लोगों, सहाबियात की ट्रेनिंग ये है। फिर मुअर्रिखीन ने लिखा एक इमानत वापस ली थी, इसी औरत से अल्लाह ने अबू तलहा को 9 कड़ियल जवान बेटे दिए। किस वजह से? क्या बीवी ऐसी थी कि हामद घर आया, बवेला डाल दिया, शोर डाल दिया, मसला खड़ा कर दिया, हामद की दिलजोई की नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है, हामद उसको देखे, सिर्फ देखे तो वो उसको खुश कर दे। कैसे खुश कर दे? मुस्कुरा के, बनाओ सिंगार करके, ज़ेबो जीनत को इख्तियार करके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन मज़ून की बीवी को देखा, बुरी हालत है, कपड़े पुराने। 3 वाकयात हदीस में ऐसे मिलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा, ये क्या मामला है, बनाओ सिंगार नहीं करती? आका आपके जो साथी हैं, आपके जो साहिब हैं, उनको औरतों में रगबत ही कोई नहीं। हजरत उस्मान को बुला लिया, इधर आओ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मैं नमाज भी पढ़ता हूं, रोजा भी रखता हूं और बीवी से बेहतरीन ताल्लुक भी रखता हूं और उनके साथ शब बसरी भी करता हूं, अच्छे मामलात के साथ जिंदगी भी गुजारता हूं। यह तूने क्या काम पकड़ा हुआ है? यह रहबानियत इस्लाम में नहीं है। औरतों को खामिदों के लिए खुश लिबास बनना, तैयार होना, हमारी बहनों बेटियों को सोचने की जरूरत है, सोचने की। अगर अर्रिजालु कव्वामून, अल्लाह ने एक कानून और कायदा बना दिया है, बाद लोग तो लिबरल जो होते हैं वो तो मुतमईन ही नहीं ना, रिजाल जी कव्वामून कैसे है जी? अल्लाह कह रहा है। हां, ये बात अजीबो गरीब मुआशरे के अंदर समझ नहीं आती। अल्लाह ने मां बाप के अंदर मां के रिश्ते को अफजलियत दी, किसी लिबरल को कभी इतराज नहीं हुआ। यहां पे मां अफजल क्यों है? क्यों अफजल है? मां बाप के रिश्ते के अंदर कौन अफजल है? मां अफजल है। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना बेहतर है। मां वालिद से 3 दर्जे अफजल है। यहां पे कभी इतराज नहीं हुआ। बेटे और बेटी के दरमियान बेटी बेटे से दुगनी अफजल है, यहां पे कभी इतराज नहीं हुआ। अगर एक रिश्ते के अंदर, और ये भी याद रखिए, बहन और भाई के रिश्ते के अंदर भी बहन का रिश्ता भाई से अफजल है। 3 रिश्तों में औरत मुकद्दम है, बालातर है, फोक है, अफजलियत में है। कभी ये पहलू इस्लाम का उजागर नहीं करेंगे। जब मियां बीवी के रिश्ते में अल्लाह कहेगा कि ये जो मियां बीवी का रिश्ता है, यहां पे मर्द हाकिम है, कव्वाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको ये फजीलत दी है। जैसे मां बाप के अंदर अल्लाह ने मां को फजीलत दी, मियां बीवी के अंदर अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने खामंद को फजीलत दी है। 2 वजूहात की बुनियाद पे, एक फजीलत देना और दूसरा ये बंदा अपनी बीवी के ऊपर खर्च करता है। अल्लाह माफ करे, तानो तशनी तंज मकसूद नहीं है, लोगों के हालात बुरे होते हैं, लोग बेचारे मजबूर होते हैं, बीवियां भी हाथ बटाती हैं, बटाना चाहिए, शरी हदूद के अंदर बटा सकती हैं, लेकिन जिस बंदे के हालात दुरुस्त हो, उसके आदा, उसके कवा दुरुस्त हो, वो कमा सकता हो, फिर उसके लिए सख्त अल्फाज कहने को दिल करता है कि कमाने की इस्तात होने के बावजूद भी वो बंदा फिर बेज़मीर है जो अपनी औरत से काम करवाता फिरे। क्यों? अल्लाह ने तेरी ड्यूटी लगाई है। औरत घर की मलक है, औरत घर की मलक है, औरत घर की मलक है, और खामंद का काम यह है उस मलका को खाना भी फराहम करे,
پینا بھی فراہم کرے, کپڑا بھی فراہم کرے, اس کے منہ میں اگر ایک نوالا بھی ڈالے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے, بہترین صدقہ جو تم اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتے ہو. غریب کو دینے والا بہترین ہے, وہ بھی اچھا ہے, لیکن اس سے بہتر ہے بیوی کے منہ میں ڈالنا. مسکین کو دینے سے بہتر ہے بیوی کے منہ میں ڈالنا. لوگوں فضیلت بھی ہے, اجر بھی ہے. جب یہ کام مرد کی ڈیوٹی, ذمہ داری اللہ نے لگا دی ہے, تو اس رشتے میں اگر مرد کو افضل قرار دے دیا ہے, پھر سارا لبرل معاشرہ, کتنا گندا فلسفہ ہے, کتنا گندا نظریہ ہے. عورت کو اسلام یہاں پہ بھی عزت دے رہا ہے, مقام دے رہا ہے کہ تیرا مقام گھر کے اندر ہے. تم مردوں کے شانہ بشانہ تاروں کے اوپر, کھمبوں کو مرد کے. ابھی پچھلے دنوں یہ سلوگن چلا تھا, ہمارا جسم ہماری مرضی, نعوذ باللہ, ایسے سلوگن چلے ہیں. ہم بھی مردوں کی برابری چاہتی ہے, اور عورت مرد کی برابری کر ہی نہیں سکتی. 100 کلو کی بوری اٹھا سکتی ہے, تارے لگا سکتی ہے, گرمی کے اندر الیکٹریشین کا کام کر سکتی ہے ہی نہیں برابری. صنف نازک ہے. یہ جو لوگ عورت کو نوکری کے اوپر معاشرے کے اندر انگیخت کرتے رہتے ہیں برابری برابری, یہ عورت تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. عورت معاشرے میں پھرے, عورت مخلوط ماحول میں آئے, عورت کا استحصال کیا جائے. پورا یورپ, پورا مغرب جہاں سے یہ سوچ اور فکر برآمد کی جا رہی ہے, عورت خدا کی قسم دل سے سوچئے ایک پروڈکٹ ہے. عورت ایک پروڈکٹ ہے, عورت کو استعمال کیا جاتا ہے. آج پاکستان کے اندر 2 روپے کا بلیڈ ہو, 2 روپے کی چوئنگم ہو, چوئنگم کے ساتھ عورت کا کیا کنسپٹ ہے, بلیڈ کے ساتھ عورت کا کیا کنسپٹ ہے. کوئی چیز بیچنی ہو, عورت کو نچا نچا کے, گانے گوا کے, ٹی وی کے اوپر سکرین پہ لا لا کے, یہ عورت کے حقوق ادا ہو رہے ہیں, یہ عورت کی عزت ہو رہی ہے. عورت کو تو ایک ٹیشو پیپر کی طرح معاشرے میں, جیسے یورپ اور مغرب کا گندا معاشرہ عورت کی توقیر اور عزت کھو چکا ہے, یہ لوگ چاہتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کا معاشرہ بھی عزت اور وقار کھو دے. ہاں, عورت کام کرے, ٹیچر کا کام کرے, شرعی حدود کے اندر کام کرنے کی اجازت موجود ہے, اس کے اوپر تان و تشنیع نہیں, بلکہ بعض اوقات ائمہ نے لکھا ہے عورت کے اوپر فرض ہے چند کام سیکھنا. کیوں؟ تاکہ مسلمان بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہو. کیسے؟ لیڈی ڈاکٹر بننا عورت کے اوپر فرض کفایہ ہے امت کے اندر. کیوں؟ مسلمان بہن بیٹی کا پردہ ہی محفوظ نہیں رہ سکتا اگر چند عورتیں ڈاکٹر نہ بنے. زچگی کے معاملات سر انجام نہیں دیے جا سکتے با پردہ انداز میں, تعلیم کے معاملات سر انجام نہیں دیے جا سکتے. ہماری بہنیں بیٹیاں کہاں جا کے پڑھیں اگر اچھی عورتیں ٹیچر نہ ہو. ان پروفیشنز کے اوپر اعتراض نہیں ہے, اعتراض ہے مخلوط جو پروفیشنز اور آفس کے اندر اور فلاں فلاں, یہ کوئی برابری نہیں. یہ عورت تک رسائی کا ایک سارا قصہ چلایا ہوا. میری بہن بیٹیاں یہ بات سمجھیں کہ نبی کریم نے اگر مرد کو ان کے اوپر حاکم بنایا ہے, چند حقوق بھی رکھے ہیں, جیسے بیویوں کے حقوق ہیں مردوں کے بھی حقوق ہیں, جن میں سے سب سے پہلا اور بڑا حق یہ ہے جس چیز کے لیے مردوں کی, مسلمان مردوں کی شادی ہوتی ہے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے. نکاح نظر کو نیچا کر دیتا ہے, نکاح نصف دین کو مکمل کرتا ہے, نکاح نصف دین کو مکمل کرتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے پتہ کیوں مکمل کرتا ہے نصف دین کو؟ کیونکہ ذمہ داری آتی ہے, نظر جھکتی ہے, گناہ سے اجتناب ہوتا ہے. گویا جب اس کے پاس ایک عورت آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے نصف دین کی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے ورگلانے کے, اس کے بہکنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں, اس کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے. اس لیے پہلا حق مرد کا یہ ہے, جب مرد عورت کو اپنے پاس بلائے, عورت کتنی روایات ہیں, تنور کے اوپر کھڑی ہو, تنور کے اوپر روٹی لگا چکی ہو, روٹی جلنے کا امکان ہو, وہ حامد کو لبیک کہے, وہ حامد کو جواب دے, روٹی جل جائے, اس کو تندور میں گرا دے, حامد کے پاس جائے, اس کی بات کو سنے. یہ حامد کا حق ہے پہلا کہ جب عورت کو آواز دی جائے عورت لبیک کہے, ہر صورت ہر حالت میں اس کو جواب دے کہ میں حاضر ہوں, میں آ رہی ہوں. دوسرا حق کیا ہے؟ جب شب بسری کے لیے, رات بتانے کے لیے اس کو اپنے پاس بلائے,
پھر بہانے بازی نہ کرے، پھر یہ نہ کہ آج میں تھکی ہوئی ہوں، آج میرا یہ معاملہ ہے، آج میں بناؤ سنگار نہیں کر سکتی۔ عورت کے اوپر لازم ہے اپنے خامند کے لیے تیار ہو۔ آدھے گھر معاشرے کے اندر، آدھے گھر صرف اس بات پہ خراب ہو جاتے ہیں کہ شروع میں عورت خامند کا استقبال کرتی ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے، اس کے لیے تیار ہوتی ہے، 1 2 3 برس گزر جاتے ہیں، وہ اس بات کو معمولی سمجھنا شروع کر دیتی ہے، لائٹ لینا شروع کر دیتی ہے، تیار ہونا چھوڑ دیتی ہے، اس کا استقبال کرنا بند کر دیتی ہے، جس سے گھر کے ٹوٹنے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب بھی مرد بلائے اسی وقت کھڑی ہو جائے، تیار ہو عمدگی سے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات کئی مرتبہ معاشرے کے لیے ثقیل سمجھی جاتی ہے، لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے کہ جب بھی عورت کو بلایا جائے، معاشرے کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو یہ ٹریننگ اور تربیت ہونی چاہیے، فوراً لبیک کہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر دنیا میں کوئی رشتہ، لوگوں اس بات کے اوپر غور کرے میری بہنیں بیٹیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا کہا، باپ کا کہا، بھائی کا کہا، بیٹے کا کہا، کسی کا نہیں کہا، ایک رشتے کے بارے میں کہا، ہاں اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے مجازی خدا کو سجدہ کر دے، اپنے خامند کو سجدہ کر دے، اسی پر بس ہے۔ نہیں، اگر اس کا خامند بیمار ہے، زخم ہے، گندے زخم ہے، پیپ موجود ہے، اگر عورت اس کے اوپر پھا رکھے، مرہم رکھے، مرہم موجود نہ ہو، اپنے لعاب سے اس کی تسلی اور تشفی کرنے کے لیے، اس کو سکون پہنچانے کے لیے اس کا مرہم اپنا لعاب ہو، عورت کا لعاب اس کا مرہم بن جائے، پھر بھی عورت مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور عورت کے اوپر فرض بھی صرف یہی ہے، مرد کے لیے مسجد میں نماز فرض، عورت کے لیے گھر میں اپنے وقت میں نماز پڑھ لے، ارکان اسلام پورے کر لے، اور ایک شرط نبی کریم نے لگائی، صرف ایک، کیا؟ اپنے خامند کی اطاعت کر لے، بس۔ لوگوں مسلمان مردوں کے لیے بھی بہت سی حدیثیں، وضو کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، 8 جنت کے دروازے بلاتے ہیں، یہ عورت مرد سب کے لیے، لیکن عورت کے لیے آسانی کتنی نبی کریم نے کی ہے، صرف خامند کی اطاعت کر لے، حقوق تو پورے کرنے ہی ہیں، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان سے مفر تو ہے ہی نہیں، اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، وہ کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ 5 بنیادی ارکان کے اوپر ایمان لائیں، یہ بجا لائیں گے۔ اس کے بعد صرف کیا کرنا ہے؟ خامند کی اطاعت کرنی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا پھر وہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے، 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جنت کا ایک دروازہ جہاد کا ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک انفاق کا ہے، ایک روزے کا ہے، صرف خامند کی اطاعت میں یہ 8 جملہ نیکیاں جمع ہیں کہ جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ خامند کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے جتنا انفاق فی سبیل اللہ، جتنا جہاد فی سبیل اللہ۔ اور وہی بات جو کل بھی کی ہے، مردوں کو بھی چاہیے عورتوں کے جذبات کا خیال رکھے۔ عورت اللہ تعالیٰ نے ایک نازک مخلوق بنائی ہے، لطیف مخلوق، حساس جذبات کے ساتھ، جس کی وجہ سے کل بھی ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ واحد رشتہ واحد، جہاں پر اللہ نے، رسول اللہ نے، کوئی حکمت ہوگی نا، کوئی علت ہے نا، کوئی وجہ تو ہے نا، جس رشتے کے اندر اللہ اور اس کا رسول بھی کہتا ہے مبالغہ کر لو، تھوڑی سی بات حقائق کے خلاف ہو، کرنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ اللہ اور رسول اللہ کو پتہ ہے یہ لطیف محلوق ہے، یہ حساس محلوق ہے، مرد کے اوپر ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اگر وہ بالکل سیدھی سچی بات کرے گا معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، یہ معاملات تو صحابہ کے دور میں بھی پیش آئے کہ بگڑنے کے امکان پیدا ہو گئے۔ حضرت معاذ ایک سفر پہ گئے، بڑے دن بعد گھر واپس آئے، بیوی نے کہا واپس آ گیا، میرے لیے تحفہ نہیں لایا۔ عورتیں عرب کی جلالی کفیت کی ہوتی، حضرت معاذ پریشان ہو گئے، افسوس کرنے لگے یہ میرے سے کیا غلطی ہوگی، عرب میں تحفے کا لین دین میاں بیوی کے در، اتنے عرصے بعد آیا،
میرے لیے نہ گفٹ لایا، نہ خوشبو لایا، نہ کوئی پرفیوم، نہ کوئی تحفہ، نہ کوئی ہدیہ. یہ تو نے کیا کام کیا؟ میں تیرے سے نہیں بولتی تھا. معاذ نے کہا اور نہیں میرے اوپر ایک نا نگران مقرر تھا، اس وجہ سے میں نہیں لا سکا. عورت خوش ہو گئی، اتنی سی بات پہ عورت راضی ہو گئی. اب لیکن عورت نے یہ بات پلے باندھ لی اور عورتوں میں گفتگو کرنا شروع کر دی. گفتگو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو امین سمجھتے تھے، ابو بکر امین سمجھتے تھے، میں عمر سے ناراض ہوں، عمر نے میرے خاوند کے اوپر ایک نگران مقرر کر دیا. اب یہ بات عورتوں میں ہوتی ہوتی حضرت عمر تک پہنچ گئی. حضرت عمر بڑا حیران پریشان ہو گئے، یار میں نے تو کوئی نگران معاذ پہ مقرر کیا نہیں ہے، یہ معاذ کی بیوی میرے خلاف عورتوں میں گفتگو کرتی ہے. معاذ کو بلایا، کیا ماجرا ہے؟ معاذ نے کہا میں گھر داخل ہوا، میری عورت نے میرے پہ چڑھائی کر دی. میں نے کہا میرے پہ ایک نگران مقرر ہے، میرے دل میں تھا نگران تو اللہ ہر ایک کے اوپر مقرر ہے. حضرت عمر ہنسنا شروع ہو گئے. کہا یہ لے پھر تحفے، اپنی بیوی کو دے، جا کے اس کو منا اور اس کو کہا خدا کا واسطہ عمر سے بھی راضی ہو جا. بیوی کو منانے کے لیے اس لیے اللہ نے اجازت دی ہے، اس لیے اللہ نے اجازت دی ہے. اور اسی طرح عبداللہ بن رواحہ کا مشہور واقعہ، بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھے، لونڈی کے پاس گئے، دوسری بیوی کے پاس گئے، اس کے ساتھ شب بصری کی بیوی اتنی دیر میں اٹھ گئی، وہ پہنچ گئی، اچانک غصے میں آ گئی. سویا تو میرے ساتھ تھا، دن میرا تھا، وقت میرا تھا، یہ تو نے کیا حرکت کی؟ کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. اب بیوی نے کہا صحابی رسول ہے، قرآن پڑھ، اگر تو نے کچھ نہیں کیا تو مجھے قرآن پڑھ کے دکھا. سب کو پتا حالت جنابت میں قرآن کو پکڑنا جائز نہیں ہوتا، پڑھا نہیں جا سکتا. اب حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میں پھنس گیا. خود بیان کرتے ہیں میں کیا کروں؟ کہتے ہیں میں نے 2 عربی شعر قرآن کی طرح پڑھنا شروع کر دیا، عربی شعر، اور پڑھ کے بیوی نے کہا مجھے اللہ پہ ایمان آیا، میں اپنی نظروں کو جھٹلاتی ہوں، جو میں نے دیکھا وہ غلط ہے. نبی کریم کے پاس ماجرا لے کے گئے، نبی کریم کو کہا یہ میرے ساتھ معاملہ ہو گیا، اب مجھے غلط بیانی کرنا ضروری ہو چکا تھا جان چھڑوانے کے لیے. نبی کریم نے منع نہیں کیا. نبی کریم ہنسنا شروع ہو گئے اور کہا تیری بیوی تو بہت بڑی فقیہ ہے، تیری بیوی تو بہت بڑی فقیہ ہے. تو لوگوں ان واقعات کا لیکن تمسخر یا مذاق نہیں بنانا چاہیے. یہ اسلام میں اجازت دی گئی ہے کہ اگر بیوی کا دل رکھنا ہے تو اس کے ساتھ مبالغہ میزی ہو سکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ بیوی کا دل نہ ٹوٹے. اصل وجہ علت یہ ہے کہ بیوی کا دل نہیں توڑنا، اس کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا ہے، اس کے غصے، اس کی بعض روایات. حضرت عمر کا یہ قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم کی اپنی زندگی کے بارے میں تو مشہور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ عورت اگر بہت زیادہ بد اخلاق ہو یا اس کے اندر انسان اعراض دیکھے یا تابع داری کی بالکل ہی بھی کوئی چیز، تو اس کو سمجھایا جا سکتا، اس سے ہجرت کی جا سکتی ہے، بستر الگ کیا جا سکتے ہیں. ان کو ایسی ضرب لگانا جس سے ان کو تنبیہ اور تربیت ہو جائے جائز ہے. لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، اپنی پوری زندگی میں آج تک کسی عورت کو تھپڑ بھی نہیں لگایا. بہن بیٹی کی بھی بات ملا لیا، بیوی تو دور کی بات ہے، کسی عورت کو تھپڑ نہیں مارا. یہ نبی کی سیرت ہے. اور حضرت عمر کا قول پتہ کیا ہے؟ عورت کو اس کی بد اخلاقی، بد زبانی کے ساتھ قبول کرو. اور ویسے قرآن کی آیت بھی اس قول کی تائید میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے جس کو تم بظاہر برا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ خیر رکھی ہو. عورت کا دل نہیں توڑنا. حضرت عمر کے پاس ایک صحابی آئے، کیا شکایت لے کے؟ یہی شکایت لے کے کہ میری عورت بڑی زبان دراز ہے، بڑی تلہی کرتی ہے، بڑی اونچا بولتی ہے. حضرت عمر کے گھر کا دستک دی، وہاں پہ شور کی آواز آ رہی ہے. کیا دیکھا؟ حضرت عمر کی بیوی بھی حضرت عمر کو ڈانٹ رہی ہے، اور حضرت عمر 5 بر اعظم کا بادشاہ خاموشی سے بیوی کی گفتگو سن رہا ہے. گفتگو سن کے باہر آیا، یہ بندہ واپس جا رہا ہے. اور وہ کس کام آیا تھا؟ آقا آپ کو شکایت لگانے آیا تھا، لیکن دیکھا آپ کے اپنے گھر میں یہ حالت ہے. شکایت کیا لگانے آیا تھا؟ بیوی کی شکایت لگانے آیا تھا. بدتمیزی کرتی ہے، آپ کے پاس مقدمہ لے کے آنا چاہتا تھا، آپ اس کو ڈانٹے. میں یہاں پہ آیا، آپ خود بیوی سے ڈانٹ کھا رہے. حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے. تب انہوں نے یہ قول کہا، اے میرے بھائی، اے میرے بندے،
اے میرے ساتھی ان عورتوں کو ان کی بد اخلاقی بد زبانی کے ساتھ برداشت کرو. مجھے برا بلا کہہ رہی ہے, میں سنتا ہوں, ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں, مجھے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک قول یہ بات کا موجود ہے کہ وہ بندہ بد خصلت ہے, کمینہ ہے, جو عورت کی عزت اور تعظیم نہ کرے, ہر وقت اس سے بد اخلاقی سے پیش آتا رہے. یہ کیا اسلوب ہے, یہ کیا طریقہ ہے کہ ہر وقت ہی انسان بیوی کے اوپر روب جاڑتا رہے. روب تب جاڑے جب زندگی کا کچھ عرصہ, دن کا کچھ عرصہ اس سے محبت سے بھی رہتا ہے, اس سے پیار بھی کرتا ہے, اس کا احترام بھی کرتا ہے, اس کی دل جوئی بھی کرتا ہے. پھر اگر اس کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے تب ڈانٹ بھی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ نہیں ہے. صحابہ کرام ان کا طرز عمل, ان لوگوں اصل بات پتہ کیا ہے, جس بندے کو یہ بات پتہ لگ جائے نا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, وہ دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں, ان چھوٹے چھوٹے جھمیلوں میں ہرگز نہیں الجھتا. حضرت سعد کئی مرتبہ انسان یہ حدیث پڑھتا ہے, انسان کی آنکھوں میں بھی پانی آ جاتا ہے, حیرت زدہ رہ جاتا ہے, حیرت زدہ کہ زندگی کی حقیقت یہ ہے, ہر بندے کو یہ وقت آنے والا ہے, ہم کہاں پہ گم ہیں. حضرت سعد جن کے نماز جنازہ کے اندر 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے, اہتزا کے لفظ آتے ہیں کہ عرش جن کی فوتگی پہ خوشی سے جھوم اٹھا کہ آج کتنی بابرکت روح پر آ رہی ہے. اس سعد کو بھی جب قبر میں ڈالا گیا تو قبر کی دونوں دیواریں اس کو سمیٹنے کے لیے, اس کو لپیٹنے کے لیے اس کی طرف لپکی. نبی کریم نے کہا اس کی طرف بھی لپکی, اس کی طرف بھی. لوگوں آپ اور میری کیا حیثیت ہے؟ ہاں قبر نے اس کو معاف کر دیا. کس وجہ سے؟ ان کو میری صحابیت کا خیال آیا. قبر کو, زمین کو میری صحابیت کا خیال نہ ہوتا تو سعد کو بھی دو دیواروں کے درمیان پیس کے رکھ دیتی. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اور میں اس دنیا کی چند سالہ زندگی میں کرواہٹ, تلہی, اپنے گھر کے ماحول دنیا میں ہی عذاب بنا لیتے ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.